السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعلیم الصرف میں ہمارا سبق صفحہ نمبر 40 اور 41 میں صرف کبیر، لام تاکید، بانون تاکید خفیفہ، معلوم اور مجہول کی گردان چل رہی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے اس کی مشق کر لی ہوگی۔ اس سے قبل جو آپ کو کام دیا گیا تھا، امید ہے پرچے بھی دے دیے گئے ہیں۔ اچھا، اچھا اچھا اچھا، یہ مولانا عثمان مشتاق صاحب سے پوچھ لیجیے کہ کیا ترتیب بنائی انہوں نے۔ یہ آپ کا شاید سالانہ امتحان ہے، سالانہ امتحان ہے آپ کا۔ اس کے بعد شاید پھر اس کے بعد یعنی اگلے سال پھر نئی ترتیب شروع ہوگی، یا آپ کا پھر دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ جو باقی آن لائن والے ہیں ان کو پرچہ سمجھ میں آ گیا تھا، مل گیا تھا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا پرچہ؟ کھولا ہی نہیں تھا؟ اچھا، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے بعد میں، تو جو آن لائن والے ساتھی ہیں وہ بتا دیں کہ پرچہ سمجھ میں آ گیا تھا، مل گیا تھا؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ فیصلہ آباد کے پہلے آواز سنی ہوگی، آپ دیکھ لیا۔ صحیح، ہاں جی۔ اچھا جی، چلتے ہیں آگے۔ تو اس سے آگے آپ کی رائے مجھے مطلوب ہے کہ اس سے آگے جائیں یا یہی وقفہ کر لیا جائے اور اسی کو دوبارہ دیکھ لیا جائے؟ اسی کو دوبارہ دیکھ لیں۔ آگے ساری پوری کتاب ہے ابھی۔ اچھا، امر بھی کر لیں۔ ہاں، وہ امر ذرا تھوڑا سا ہے لمبا، مشکل، جو اور ہمارے اگر امر کورس پڑھ کا لیا تو پھر دورانیہ یہ ہے، پچھلی جو مطلب کتاب، پورے 2 سال، اس میں جتنا ہمیں پڑھنا ضروری ہوگا تو اس حوالے سے اگر آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ دوبارہ پوچھ لیں، میں نے سنا نہیں آپ کا پورا سوال۔ آپ سوال دوبارہ کریں، شروع میں آواز نہیں آئی، پھر درمیان میں آ گئی آپ کی آواز۔ آپ دوبارہ پوچھیں۔ فرمایا کہ 2 سال کا دورانیہ سے متعلق کیا سوال تھا؟ اچھا، آواز نہیں آ رہی، کوئی ساتھی سوال کر رہے تھے، اب ان کی آواز نہیں آ رہی۔ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں، اس کے علاوہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے 2 سال سے متعلق، دورانیہ سے متعلق؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا، آواز کٹ رہی تھی۔ چلیں
تو شروع سے نا دوبارہ دہرا لیتے ہیں سارا، ایک مرتبہ دہرائی کر دیتے ہیں اس کی. نہیں جو ضروری ہوگا وہ پڑھیں گے، یعنی ایسے نہیں کہ پوری کتاب ہر فن بہر فن پڑھیں گے. تو سب سے پہلے علم الصرف کا تعارف نکال لیجئے گا. علم الصرف کی تعریف، صرف لغت میں ہٹانے اور الگ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانی، ان کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے بنانے کا طریقہ معلوم. صیغوں کی گردانی، ان کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم. ان کو دے دیجیے گا. تو صیغے کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے بتایا کہ جس میں صیغوں کی گردانی، ان کی پہچان، ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانا ہے. صیغے کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھی ہم نے صیغے کی تعریف پڑھی تھی، وہ ہے صفحہ نمبر 16 میں دوسری لائن. صیغہ کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حروف، حرکات اور سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو. جیسے کاف تا با کو ترتیب سے ملا کر تینوں کو فتحہ دیا گیا تو کتبہ صیغہ بن گیا. تو یہ مخصوص شکل ہوتی ہے، حروف کو ملاتے ہیں، حرکات کو، سکنات کو ترتیب دیتے ہیں، تو یہ صیغہ کہلاتا ہے. تو اب تعریف جس میں صیغوں کی گردانیں، ضرب، نصر، نصرا، نصرو، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانا کیسا ہے؟ نصرہ کے آخر میں الف لگائے نصرا بن جائے گا، واو الف بنائے لگائیں تو نصرو بن جائے گا. مؤنث کے لیے نصرت، یہ پہچاننے کا ایک صیغے سے، اور پہچان بھی ہوتی ہے نا ان صیغوں میں. یہ ہے علم الصرف. ضمیر صیغہ نہیں ہے، ضمیر صیغہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی صیغے کی تعریف مخصوص شکل، حروف، حرکات، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد، ان کو ترتیب نہیں دی جاتی، وہ تو پہلے سے بنے بنائے ہیں. اچھا جی، موضوع، یہ ابھی موضوع ہم نے اس کا پڑھا ہی نہیں تھا، تو ابھی بھی اس کو چھوڑ دیں، موضوع کو چھوڑ دیں. غرض یہ بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. واضع یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا. لیکن غرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد. لیکن یہ دونوں چیزیں امتحانی پرچے میں آئی ہوئی ہیں. جی اچھا، یہ علم الصرف کا موضوع پرچہ وہ آپ کے پاس ہے، سوالیہ پرچہ، وہ دکھائیے گا جی ذرا. موجود ہے، یہ دونوں چیزیں پوچھی ہوئی ہیں. پرچہ دیکھنا ہے، وہ پرچے کس متعلق سوال ہے. صحیح، یہ کوئی تاریخ فہم حدیث تعلیم الصرفی ہے. ٹھیک، یہ میں نے بنایا تھا وہی ہے، یہ پھر اس میں تبدیلی کی گئی ہے. اچھا، تھوڑی سی غلطیاں ہیں اس میں، مجھے تو نہیں کروائی گئی تھی فارورڈ. اچھا چلیں، یہ سوال کیا گیا ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو اب پڑھ لیتے ہیں اس کو کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے. علم الصرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت میں سمجھا ہی دیتا ہوں. موضوع جیسے ہم کہتے ہیں نا، بیان کا موضوع یہ تھا، تقریر کا موضوع یہ تھا، تو اس کتاب کا صرف کا موضوع کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. دیکھیں، جس چیز کے حالات سے علم میں بحث ہو وہ چیز اس علم کا موضوع کہلاتا ہے. جس چیز کے حالات سے علم میں بحث ہو وہ چیز اس علم کا موضوع کہلاتا ہے.
اس جملے کو چھوڑ دیں. یہ موضوع کی تعریف کی میں نے آسان سے بتا دیا کہ جیسے وہ بیان کہتے ہیں نا, بیان کا موضوع کیا تھا, اس کو چھوڑ, یہ موضوع کی تعریف کی ہوئی ہے. چونکہ علم الصرف میں افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ معربہ کے حالات سے بحث ہوتی ہے, اس لیے علم الصرف جی اس لیے علم الصرف کا موضوع افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ معربہ ہے. افعال متصرفہ, افعال فعل کی جمع ہے, افعال فعل کی جمع ہے, اور فعل آپ نے ابھی تک علم الصرف میں جو کچھ پڑھا فعل ہی پڑھا ہے, اسم پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی فعل ماضی پڑھا ہے, مضارع پڑھا ہے, تاکید کے ساتھ جو ہوتا ہے, حروف جازمہ کے ساتھ, حروف ناصبہ کے ساتھ, یہ سارے فعل پڑھے ہیں. اور متصرفہ کا معنی ہوتا ہے جس کی گردان کی جاتی ہے, اور ان سب کے آپ نے پڑھا گردان ہے, ماضی کی گردان ہے, مضارع کی گردان ہے, افعال متصرفہ. ٹھیک ہے, اور اسماء متمکنہ معربہ, یہ اسماء متمکنہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے, اس کی میں مثال بتا دیتا ہوں. جیسے اسم فاعل ہے, اسم مفعول ہے, ان کی گردانیں ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں ناصر مدد کرنے والا, سب مدد کرنے والے مرد, اور ناصرتن ایک مدد کرنے والی عورت, ناصرتانی دو مدد کرنے والی عورتیں, ناصران یہ فعل کی گردان نہیں ہے, اسم فاعل. ناصرانی ناصرون, ناصرتن ناصرتانی ناصراتن, یہ میں نے مثال بتا دی. ایک طریقہ نہیں ہے جیسے ناصرون ناصرانی ناصرون, اس کا طریقہ جمع, جو جمع ہے نا, جمع کی تفصیل تسنیہ, جمع تسنیہ ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ناصرون ہے, اخیر میں الف نون لگا دیں گے ناصرانی, جمع میں ناصرون آ جائے گا, اور مؤنث کے لیے ناصرتن لگا دیں گے, پھر تسنیہ کے لیے ناصرتانی, الف نون اسی طرح آ جائے گا, اور ناصراتن آخر میں الف تا آ جائے گی, مسلماتن ناصراتن. وہ ہاں, تو اب ذرا موضوع کی طرف آ جائیں, کیونکہ دیکھیں علم الصرف میں افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ معربہ, یہ جو اسماء یعنی اس میں فاعل ہے یہ معرب ہے. ابھی آپ نے معرب کی تعریف پڑھی ہے علم النحو میں قریب میں, تو یہ معرب ہوتے ہیں, یعنی یہ بدلتے رہتے ہیں. فاعل ناصرن ہے, ناصرن بھی ہو سکتا ہے, ناصرین بھی ہو سکتا ہے, بناصرن ناصرن مفعول بھی بن سکتے ہیں, فاعل بھی بن سکتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ضمیر مبنی ہوتی ہے, ضمیر فعل میں تو آتی ہے لیکن اصل میں اس کا تعلق نحو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, علم الصرف میں افعال متصرفہ یعنی وہ فعل جس کی گردانی کی جاتی ہے, اسماء متمکنہ وہ اسم جو کیا ہو معرب ہو, ٹھیک ہے, کہ حالات سے بحث ہوتی, اس لیے علم الصرف کا موضوع افعال متصرفہ اسماء متمکنہ معربہ ہے. موضوع امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا, یعنی اس میں اسی سے بحث کی جاتی ہے, یعنی فعل سے اور اسماء متمکنہ معربہ سے. یہ فعل مضارع جو ہے یہ بھی معرب ہے, معرب ہے. یضربو, اس کے شروع میں حروف جازمہ میں سے لگائے, کیا بن گیا, لم یضرب. دیکھے تبدیلی آ گئی نا, معرب ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے, اور حروف ناصبہ لے کر آئے, لن یضربا, اب نصب آ گیا. یہ بھی اسماء متمکنہ معربہ میں سے ہے, لیکن اس کو اسماء نہیں کہیں گے, اسم نہیں کہیں گے. فعل معرب, یہ فعل ماضی بھی معرب, فعل مضارع میں بھی معرب ہوتا ہے. کیونکہ میں نے مبنی جو چیزیں بتائی تھی وہ فعل ماضی بتایا تھا, امر حاضر بتایا تھا, اور تمام حروف بتائے تھے. اس میں سے فعل ماضی فعل مضارع نکل گیا خود بخود, کیونکہ جو مبنی ہے وہ تین چیزیں ہیں, فعل ماضی ہے, امر حاضر ہے, اور تمام حروف ہے, تمام حروف. جو ان کے مشابہ ہے وہ مستقل اس کی ایک تفصیل ہے, اس میں بھی فعل مضارع نہیں ہے, وہ اسماء اشارہ ہے, اسماء موصولہ ہے, اسماء کنایات ہے, اسماء اصوات ہے, جو میں نے کتاب میں دکھائی بھی تھی, وہ اس کی ضمیریں ہیں. یہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہیں, اور میں نے بتایا تھا کہ مبنی الاصل کے مشابہ کیوں کہتے ہیں اس کو, کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے, اس کی وجہ بھی بتائی تھی. بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ دہرائی کر رہے ہیں. اچھا جی, امر حاضر. اچھا, غرض بھی بتا دیتے ہیں. غرض, علم الصرف کی غرض کلمات کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان,
اور عربی کلمات اور صیغوں میں غلطی سے محفوظ ہونا ہے. آپ نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ یہ نہیں پڑھے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن حروف اصلیہ میں بتا دوں، زائدہ بھی بتا دوں کہ اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو فا عین لام کے وزن پر آئے. فعل، نصر، نون صاد را، فا عین لام، نون فا کی جگہ، صاد عین کی جگہ، را لام کی جگہ. لیکن بس اوقات آپ بعض فعل ماضی پڑھتے ہیں کہ وہ کچھ بدل سے الگ سے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا فعل ماضی نہیں، کسی اور گردان میں لے جاتے ہیں. چلے جی جی، مثال میں بنا دیتا ہوں. جیسے اجتنبا ہے، اجتنبا یہ ماضی ہے، اجتنبا یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا وزن نکالیں، افتعل، افتعل، اجتنبا. اب بورڈ ہوتا تو زیادہ سمجھ میں آتا. کہاں اجتنبا افتعل لکھا ہوا؟ بورڈ پہ سمجھایا جائے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو آن لائن والے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے نا، اصل میں ان کو نہیں. آپ بورڈ پہ کیسے دیکھیں گے اگر آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے. یا تو بڑے ہیوی کیمرے لگائے جائیں کہ استاد کی شکل بھی نظر نہ آئے اور وہ جو ہو رہا ہے وہ دکھلایا جائے. چلیں تو میں مثال اجتنبا لکھ لیں، آپ اس کو پھر سمجھ. ہاں یہ غرض میں یہ مثال لکھ لیں اس کی، اجتنبا افتعل. تو افتعل آپ نے لکھا، اجتنبا میں حمزہ، افتعل میں حمزہ. تو یہ بتائیں یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، فاعلہ میں سے ہے؟ نہیں. تو یہ جو اب حمزہ آ گیا یہ حروف زائدہ ہے، اجتنبا افتعل. اب فا کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ جیم. تو جیم حروف زائدہ میں سے ہے یا نہیں؟ اصلیہ میں سے. کیوں؟ جیم کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ فا کی جگہ پہ. فا کی جگہ فا عین لام یہ حروف اصلیہ ہے. افتعل، حمزہ کی جگہ جیم فا، افتعل. جی افتعل نہیں، الف نہیں ہے، افتعل بس. اجتنبا افتعل. ایک منٹ میں آپ ذرا میرے جو اس بتا رہا ہوں اس پہ چلیں. حمزہ کی جگہ پر، یعنی افتعل اجتنبا، حمزہ کی جگہ پر دونوں جگہ فا نہیں آ رہا تو یہ زائدہ ہو گیا. ایک طرف جیم آ رہا ہے، ایک طرف فا آ رہی ہے. افتعل جو حروف ہم نے نکالے ہیں اس میں فا آ رہی ہے، تو یہ جیم فا کی جگہ پر آ رہا ہے تو یہ جیم کیا کہیں گے؟ اس کو اصلی کہیں گے. اگرچہ جیم آ رہا ہے، فا نہیں آ رہی. حمزہ کی جگہ پہ آ رہا ہے نا. تو فا میں نے بتایا حروف اصلیہ 3 ہے، فا عین لام، یہ 3 ہی ہے حروف اصلیہ. ان کے علاوہ حروف زائدہ ہوتے ہیں. تو حمزہ فا عین لام میں سے ہے نہیں، اگرچہ حمزہ کی جگہ پر آ رہا ہے، حمزہ کی جگہ پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، زائدہ میں سے ہے. اب جیم ہے تو کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ فا جیم، ٹھیک ہے. اس میں ایک منٹ مولانا، ایک منٹ میں ذرا کرتا ہوں. حمزہ زائدہ کر لیں، اس کو کاٹ لیں، کتاب میں کاٹ لیں، یہ زائدہ ہے، اس کو کاٹ لیں. حمزہ کو کاٹ دیں، یہ زائدہ ہے. جیم کو نہ کاٹیں. جیم کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ فا کی جگہ پر. اس کے بعد اجتنبا، تا ہے نا، جیم کے بعد تا ہے اور وہاں فا کے بعد بھی تا ہے، 2 تائیں جمع ہو گئی ہے. تو یہ فا عین لام میں سے ہے یا دونوں تائیں؟
فاعل لام ہے یہ نہیں ہے تو تا کو بھی کاٹ دے دونوں جگہ. اچھا یہ نون وہاں پہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ عین کی جگہ پہ آ رہا ہے. با کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ لام. تو یہ دیکھو عین اور لام یہ فاعل لام میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب حروف زائدہ کتنے نکل آئے اس میں سے؟ 2. الف اور تا یہ حروف زائدہ ہے. جیم اور نون با یہ کیا ہے؟ یہ اصلی ہے حروف اصلی. جیم نون با یہ حروف اصلیہ ہے. الف اور تا یہ حروف زائدہ ہے. جنبا اگر ہم اس کو اجتنبا سے نہیں وہ تو افتعال باب افتعال ہوتا ہے. ہم اس کو لے آتے ہیں ہمیں جو باب پڑھے ہیں نصارا جنبا جنبا آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جنبا یہ فعل کے وزن پر جنبا آ رہا ہے. تنبا نہیں آئے گا جنبا آئے گا کیونکہ فا کی جگہ پہ جیم ہے نون تنبا کیونکہ تا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے. ہمیں نصارا فعل کے وزن پر ہے تو جیم فا کی جگہ پر ہے. جنبا آئے گا. تا تو فا کی جگہ پر نہیں ہے. آپ نحو کا بھی فی الحال بالکل سائڈ پہ رکھیں. یہ صرف سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو الف اور تا یہ حروف زائدہ ہے. جیم نون با یہ حروف اصلیہ ہے. اب جو غرض پڑھ رہے ہیں نا اس کی طرف آ جائیں. علم الصرف کی غرض کلمات کے حروف اصلی اور زائدہ کی پہچان. یہ دیکھیں ابھی اگرچہ ہم نے یعنی پہچان ہماری نہیں ہوئی ابھی تو صرف گردانے پڑھ رہے ہیں وہ پہچان آگے ہوگی. تو یہ غرض یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے فاعل لام اس میں یہ حروف زائد حروف الگ کر دیے اور حروف اصلی الگ کر دیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم لے آتے ہیں کس پر؟ فاعل لام کے وزن پر. نصرہ کو ہم لے آئے فاعل لام کے وزن پر تو فاعل نکل آیا نا. تو اس میں بتاؤ کوئی حرف زائد ہے؟ فاعل لام بھی آ رہا ہے کوئی حرف زائد نہیں آ رہا. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. اکرما افعلا افعلا اس میں کیا زائد ہے؟ صرف حمزہ زائد ہے بس. حمزہ جی نصرہ سے انتصرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام